آگے میں اسی کی ان میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، وہ ان سے بار بار ایک جملہ کہتی ہے کہ میں آپ کے پاس اس اپنے شوہر کے بارے میں آئی اور کہنے لگی امیر المومنین، بلا شبہ میرا خامد دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، میں آپ کے پاس اس کی شکایت کرنا ناپسند کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر عطا فرمائے اپنے خامد کی تعریف کرنے پر۔ اس عورت نے پھر یہی الفاظ دہرائے تو ساتھ میں حضرت کعب بن سوار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا وہ اپنے بستر سے اپنے خامد کے دور ہونے کی شکایت کر رہی ہے، وہ تعریفیں نہیں کر رہی، وہ شکایت کر رہی ہے کہ میرے پاس نہیں آتا، رات کو وہ قیام کرتا رہتا ہے، دن بھر روزے رکھتا رہتا ہے، تو میرے پاس بستر سے وہ الگ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کم فہم تو نہ تھے، بصیرت والے شخص تھے، لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی۔ سعد کعب رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شکایت کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا اگر تمہیں بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر ان کا مسئلہ بھی تم ہی حل کرو، یعنی جب بات کو تم سمجھے ہو تو اس کا مطلب فیصلہ بھی تم بہتر کر سکتے ہو، تو وہ فیصلے کے لیے انہوں نے اس طرف بات لوٹا دی۔ عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا لیکن عورت کی اس بات کو تو نے سمجھا ہے تو تو ہی اس کے درمیان فیصلہ کر دے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے خامد کو لے آ۔ جب وہ حاضر ہوا تو کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا تیری عورت تیری شکایت کر رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کے نفقہ میں کوئی کمی نہیں کی۔ فرمایا تو نے یعنی انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کے نان نفقہ میں تو کوئی کمی نہیں کی، تو شکایت کس بات کی ہے؟ تو اس پر اس عورت نے اشعار پڑھے، یا ایھا القاضی الحکیم برشدہ الہی خلیل عن فراشی مسجدہ، اے دانا فیصلہ کرنے والے، رشد کے ساتھ میرے خامد کو مسجد نے میرے پہلو میں سونے سے غافل کر دیا ہے۔ نہارہ ولیلہ ما یرقدہ فلست فی حکم النساء احمدہ، یہ دن رات سوتا نہیں اور میں عورتوں کے حکم میں اس کی تعریف نہیں کرتی، یعنی یہ دن رات سوتا نہیں ہے لیکن میں اس کو عورتوں کے معاملے میں اس کی تعریف نہیں کرنے والی۔ زہدہ فی مضجعی تعبدہ فقد القضاء یا کعبلا ترددہ، اس کی عبادت میرے پہلو میں سونے سے عدم دلچسپی ہے، اے کعب فیصلہ کرنے میں تردد نہ کرنا۔ خامد جواب دیتا ہے زہدنی فی فرشہا وفی الحجل انی امرؤ ارہد فیما قد نزل، مجھے اس کے بستر پر سونے اور اس کے پردے میں آنے نے غافل کر دیا، بے شک میں ایسا مرد ہوں کہ غافل کر دیا اس بارے میں جو نازل ہو چکا۔ فی سورۃ النحل وفی السبع الطوال وفی کتاب اللہ تخویف جلل، سورہ نمل میں اور وہ جو 7 لمبی صورتیں ہیں اور کتاب اللہ میں بڑے بڑے خوفناک مضامین ہیں، کہ مجھے وہ جو قرآن میں جو مضامین آئے ہیں نا اس نے اتنا خوفزدہ کر دیا ہے کہ میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، کہ مجھے وہ خوف بستر سے الگ رکھتا ہے۔ حضرت کعب نے فرمایا ان خیر القاضیین من عدل وقضا بالحق جہرا وفصل، یہ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا انہوں نے کہ بے شک بہترین قاضی نے انصاف سے اور حق کے ساتھ اعلانیہ اور قطعی فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اللہ اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ان لہا حقا علیک یا رجل تصیبها فی 4 لمن عقل، اے شخص تجھ پر اس کا حق ہے صاحب عقل کے نزدیک، تو اس سے 4 دن میں ایک بار ہم بستر ضرور ہو، 4 دن میں ایک بار ہم بستر ضرور ہو۔ قضیۃ من ربها عز وجل فاتحہ ذاک وجع عنک العلل، یہ فیصلہ اس عورت کے لیے رب العزت کی طرف سے ہے، تو یہ حق اس کو دے دے اور ہیلے بہانے چھوڑ دے، یہ ہے حق زوجیت اس کے بارے میں۔ یہ فیصلہ اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پھر فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے 4 عورتوں کو مباح فرمایا ہے، تیرے لیے 3 دن اور اس کی راتیں ہیں جس میں تو اپنے رب کی عبادت کر، اور اس کے لیے 1 رات اور 1 دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ تیری کسی بات پر تعجب کروں، کیا تیری معاملہ فہمی یا تیرے ان کے درمیان فیصلہ پر، تو چلا جا میں تجھ کو بصرہ کا قضا والی بناتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا تو نے اتنا خوبصورت فیصلہ کیا ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں، جا بصرہ میں تو پھر آج سے قاضی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ کرام تھے کہ کھڑے کھڑے شعر بنا لیے۔ دیکھیں زبان یہ ہے وہ جو اپنی زبان کے اوپر قابو ہونا کسی کا، کہ وہ کھڑے کھڑے شعر بنا لیتے تھے۔ عورت نے بھی شاعری میں اپنا مسئلہ بیان کیا، خاوند نے شاعری میں جواب دیا اور صحابی نے شاعری میں ہی اس کا فیصلہ سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر،